أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کے عظیم الشان ہونے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بہت سے علماء کرام نے اس کتاب کو پڑھا، پڑھایا، اس کی شرح لکھی، اس کی شرح کی، اور اب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عنایت فرما رہے ہیں کہ ہم بھی اس کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں۔ کتاب کو بعد میں آنے والوں نے نمبر لگا کر کئی ایک مسئلوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور جو اس کے ٹوٹل مسئلے ہیں بلکہ وہ بھی آج میں آپ کو بتا دوں۔ ٹوٹل مسئلے شاید اس کے 150 کے قریب ہیں، اور آج جو مسئلہ ہم پڑھنے لگے ہیں وہ مسئلہ نمبر 109 ہے، 109۔ اور یہاں پہ امام بربہاری کہہ رہے ہیں وَجَمِيعُ مَا وَصَفْتُ لَكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وعن اصحابہ وعن التابعین والقرن الثالث الى القرن الرابع۔ وہ سب کچھ جو میں نے آپ کے لیے اس کتاب میں ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور آپ کے صحابہ کرام کی طرف سے ہے اور ان کے بعد آنے والے تابعین کی طرف سے ہے اور 30ویں صدی سے لے کر 34 صدی تک کے علماء کرام کی طرف سے ہے۔ امام بربہاری اپنی اس کتاب کی اہمیت بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کتاب کو ہلکا نہ لیں۔ یہ کتاب بہت عظیم کتاب ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے، اس لیے کہ جو اس میں مواد موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اقوال ہیں، قرآنی آیات ہیں، یا نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، یا آپ کی احادیث کا معنی و مفہوم ہے، یا آپ کے صحابہ کرام کے اقوال ہیں، ان کا دیا ہوا عقیدہ ہے، یا تابعین کے اقوال ہیں، اور یا پھر 30ویں صدی سے لے کر 34 صدی کے علماء کرام کے اقوال ہیں۔ یہ اس کتاب کی اہمیت ہے۔ یعنی کہ آج کون سی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں۔ یہ 15ویں صدی کے علماء کرام کی باتیں نہیں ہیں، یہ اب میں کہہ رہا ہوں، کتاب کے مؤلف تو نہیں کہہ رہے، ظاہر ہے یہ پرانے علماء کرام کی باتیں ہیں، یہ صحابہ کرام کا دیا ہوا عقیدہ ہے، یہ تابعین کا دیا ہوا عقیدہ ہے، یہ احادیث سے اخذ کردہ عقیدہ ہے، یہ قرآن سے اخذ کردہ عقیدہ ہے۔ یہ اہمیت ہے اس کتاب کی۔ اچھا، امام بربہاری نے
آخر میں کہا ہے 30ویں صدی سے لے کے 4 صدی تک کے علماء کرام کے اقوال موجود ہیں۔ 5ویں صدی کے علماء کرام کے اقوال کیوں موجود نہیں ہیں؟ کیونکہ امام بربہاری خود وہ شخصیت ہیں جن کی زندگی 30ویں صدی میں گزری ہے اور 4 صدی میں گزری ہے۔ یہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 329 ہجری میں، 329، یعنی کہ 4 صدی کے 29 سال اور باقی سال 30ویں صدی کے۔ تو اس لیے اس کتاب میں جو عقیدہ انہوں نے بیان کیا ہے، جو احکام و مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ یا کہاں کے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، اور یا پھر صحابہ کرام اور تابعین کی طرف سے ہیں، اور پھر کچھ چیزیں بعد کے علماء کرام کی طرف سے بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ سب پرانے لوگ ہیں، ان کا زمانہ بعد والے لوگوں سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں فاتق اللہ یا عبد اللہ، اس لیے آپ اللہ سے ڈریں اے اللہ کے بندے۔ یہاں پہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ بات وہ پہلے بھی کر چکے ہیں، مسئلہ نمبر 108 میں بھی، 108 میں بھی، اور اب 109 میں بھی یہیں کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈریے اے اللہ کے بندے۔ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ جو کچھ میں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے وہ قرآن سے ماخوذ ہے، یا احادیث سے ماخوذ ہے، یا صحابہ کرام سے لیا گیا ہے، یا تابعین سے ماخوذ ہے، یا 3 اور 4 صدی کے علماء کرام سے ماخوذ ہے، اس لیے ان چیزوں کے معاملے میں، اس علم کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، اس کو نظر انداز نہ کریں، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو لیں، اس کو اپنا عقیدہ بنائیں، اس پہ عمل کریں۔ یہ کہنا چاہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ۔ تو کہتے ہیں فاتق اللہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ وعلیک بالتصدیق والتسلیم والتفویض والرضا لما فی ھذا الکتاب، آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس چیز کی تصدیق کریں جو اس کتاب میں آئی ہے، جو کچھ میں نے اس کتاب میں ذکر کیا آپ اس کی تصدیق کریں، اسے درست جانیں، والتسلیم اور اس کو مان لیں، والتفویض اور اسے اللہ کے سپرد کر دیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ کئی ایسی چیزیں آئی ہیں جن کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، تو وہاں پہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، آپ اپنی عقل سے بات نہ کریں۔ مثال کے طور پہ جنت، جہنم، فرشتے، ترازو، حوض کوثر، یہ تمام چیزیں غیبی چیزیں ہیں۔ جس قدر معلومات دے دی گئیں الحمدللہ، جہاں جو معلومات نہیں دی گئیں وہاں پہ جتنی معلومات دی گئی ہیں ان پہ ایمان لے آئیں اور باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جہنم میں عذاب کی کیفیت، جنت میں نعمتوں کی کیفیت جو نہیں بتائی گئی وہ اللہ کے حوالے کریں۔ والرضا، اور آپ راضی رہیں اس پہ جو اس کتاب میں آیا ہے، اس پہ مطمئن رہیں۔ تو یہ اہمیت ہے اس کتاب کی جو امام بربہاری نے لکھی ہے، اور یہ اہمیت کون بیان کر رہا ہے؟ خود امام بربہاری۔ اب کئی لوگوں نے امام بربہاری پہ اعتراض کیا کہ دیکھیں امام بربہاری اپنی کتاب کی شان بیان کرتے ہوئے بڑے مبالغے سے کام لے رہے ہیں، بڑے غلو سے کام لے رہے ہیں، معاملہ حد سے آگے بڑھا رہے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو الفاظ قرآن اور حدیث کے لیے ہونے چاہیے، اس کتاب کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ جہاں پہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا ہے وہاں پہ جواب دینے والے علماء کرام بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام بربہاری، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی کتاب کو اہمیت دی جائے اور ان کی کتاب کی شان کو سمجھا جائے، وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب میں جو آیا ہے وہ اس کی اہمیت ہے، اور جو آیا ہے وہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ قرآن سے یا حدیث سے یا صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کتاب میں آیا ہے آپ اس کی تصدیق کریں،
اس کو تسلیم کریں، مان لیں، اور اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیں اور اس پہ راضی رہیں۔ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب میں جو کچھ آیا ہے وہ عام طور پہ ایسا ہی ہے۔ چند ایک باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہیں، یا کچھ روایات ہیں جو ضعیف ہیں، ان کو آپ رہنے دیں، ان میں آپ کو اختلاف امام بربہاری سے رہے گا، دیگر چیزوں کو آپ مان لیں۔ وَلَا تَكْتُمْ هَذَا الْكِتَابَ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، اور آپ اس کتاب کو نہ چھپائیں، احدن کسی سے بھی، من اہل القبلہ اہل قبلہ میں سے۔ اہل قبلہ کون ہوتے ہیں؟ قبلہ والے، یعنی کہ جو مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ مراد کون؟ اہل اسلام۔ اہل قبلہ سے مراد کون ہوئے؟ مسلمان۔ تو کسی بھی مسلمان سے آپ اس کتاب کو نہ چھپائیں، بلکہ یہ کتاب ان کے ہاتھوں تک پہنچنے دیں، ان کو پڑھنے دیں، ان کو آپ دیں، ان کو دعوت دیں کہ اس کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ فَعَسَىٰ يَرُدُّ اللَّهُ بِهِ حَيْرَانًا عَنْ حَيْرَتِهِ أَوْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ عَنْ بِدْعَتِهِ أَوْ ضَالًّا عَنْ ضَلَالَتِهِ فَيَنْجُو بِهِ۔ کہتے ہیں کہ امید ہے، امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے پھیر دیں گے حیران شخص کو اس کی حیرت سے۔ وہ شخص جو اپنے دین کے معاملے میں کیا ہے؟ حیران، اس کو کوئی اطمینان نہیں مل رہا، تردد کا شکار ہے، یہ کتاب پڑھے گا تو اس کا تردد زائل ہو جائے گا، شکوک و شبہات اس کے ذہن سے نکل جائیں گے، اور وہ صراط مستقیم پہ استقامت کا مظاہرہ کرنے والا بن جائے گا۔ کہتے ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے پھیر دیں گے اس شخص کو جو حیران ہے اس کی حیرت سے، یا صاحب بدعت کو، بدعتی کو اس کی بدعت سے، یا گمراہ شخص کو اس کی گمراہی سے، تو وہ نجات پا جائے گا اس کتاب کے ذریعے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں یہ کتاب بڑی مفید ہے، آپ اس کو عام کریں، آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک اس کا علم پہنچائیں اور اس کا اہتمام کریں۔ ہو سکتا ہے اس کتاب کے ذریعے کوئی گمراہ شخص ہدایت پا جائے، کوئی بدعتی شخص بدعت سے توبہ طیب ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو امام بربہاری کا بھی فائدہ، اور جو اس کتاب کو تقسیم کرے گا، یہ کتاب دوسروں کو دے گا، یہ کتاب پڑھائے گا، یہ کتاب سمجھائے گا، اس کا بھی فائدہ، ان کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ عقیدہ کی ایسی مفید کتابیں لوگوں میں عام کرنی چاہیے، ان کے اوپر درس دینا چاہیے، ان کے اوپر دورے کا، کورس کا انعقاد کرنا چاہیے۔ ایسی کتابیں آپ پڑھیں، اپنی بیگم کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، رشتہ داروں کو پڑھائیں، یہ علم کو عام کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن چند ایک اعمال کا فائدہ بعد میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا؟ علم، وہ شرعی علم جو آپ نے کسی کو دیا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی کا عقیدہ آپ نے ٹھیک کر دیا، اب وہ صحیح عقیدے پہ ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ کتاب لوگوں تک پہنچانا، یہ کتاب لوگوں کو دینا، اس کتاب کے مطالعے کی لوگوں کو دعوت دینا، یہ کتاب لوگوں کو پڑھانا، یہ اس میں بھی آئے گا جو سورۃ العصر میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، ہر انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، تباہ ہو رہا ہے، بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی۔ یہ حق ہے، اس کتاب میں کیا ہے؟ توحید ہے نا، سنت ہے، درست عقیدے کا بیان ہے، درست احکام و مسائل ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ کتاب دیں گے پڑھنے کے لیے، یا پڑھائیں گے، یا اس کے اوپر دورہ کروائیں گے، یا اس کے بارے میں درس کا اہتمام کریں گے، تو آپ ان میں سے ہو گئے جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔
اس کے بعد امام بربہاری پھر کہتے ہیں ایک دفعہ، یہ مسئلہ وہیں جاری ہے 109 کہتے ہیں فاتق اللہ، پس آپ اللہ سے ڈریے، وعلیک بالامر الاول العتیق، اور آپ اختیار کریں پہلے اور قدیم معاملے کو، یعنی کہ اس دین پہ عمل کریں جو قدیم ہے، اس دین پہ عمل کریں جو پہلا دین ہے، نئے دین پہ عمل نہیں کرنا۔ اور پرانا دین کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ پرانا دین کون سا ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کی شکل میں ہے۔ پرانا دین کون سا ہے؟ جس پہ صحابہ کرام عمل کرنے والے تھے، جس پہ سلف صالحین چلنے والے تھے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں اسی دین پہ قائم رہیں، یعنی کہ بدعتوں سے بچیں، نئی چیزوں سے بچیں۔ آپ دیکھیں گے 11ویں امام بربہاری کے زمانے میں موجود تھی؟ نہیں، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ امام بربہاری کے بعد میں آئے ہیں۔ وہ آئے ہیں، پھر فوت ہوئے ہیں، پھر لوگوں نے کہانی گڑھی ہے یہ 11ویں والی، اور پھر اس کو ان کی طرف منسوب کر دی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا اس 11ویں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امام بربہاری مجھ سے اور آپ سے مطالبہ کریں اسی پرانے عقیدے پہ رہیں، آپ اسی پرانے دین پہ رہیں جس پہ صحابہ کرام تھے اور جس پہ سلف صالحین تھے، اسی میں نجات ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش و خروش سے منائی گئی، خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں۔ کیا یہ کام نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں علیکا، لازم پکڑیں، اختیار کریں، بالامر الاول، پہلے معاملے کو، العتیق، قدیم کو، یعنی کہ پہلے قدیم معاملے کو، دین کو آپ لیں، اسی کو پر عمل پیرا ہوں۔ اور یہ بات نبی علیہ السلام بھی کہا کرتے تھے اپنے خطبے میں۔ آپ کہتے تھے کہ میری سنت کو لازم پکڑ لو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کر لو، اور دین میں نئے نئے جو امور ہوں ان سے بچنا، ان سے دور رہنا۔ اچھا جی، اب ہمارا سوال ہے کہ امام بربہاری صاحب خود آپ بھی بتائیں نا کہ یہ پہلا معاملہ، قدیم معاملہ ہے کیا؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا وَصَّفْتُ لَكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، یہ وہی ہے جو میں نے آپ کے لیے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ یہ جو مسائل آپ نے پڑھے ہیں، میں نے پڑھائے ہیں، آپ نے سنے ہیں، میں نے سنائے ہیں، امام بربہاری کہتے ہیں یہ ہے پرانا دین، یہ ہے وہ دین جس پہ کون تھے؟ صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین۔ کہتے ہیں فرحم اللہ عبدا ورحم والدیہ قرأ ھذا الکتاب، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پہ اور رحم کرے اس کے والدین پہ بھی جو اس کتاب کو پڑھے۔ امام بربہاری کہتے ہیں اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو اس کتاب کو پڑھے، اور اس کے والدین پہ بھی اللہ رحم کرے۔ وبثہ، اور جو اس کتاب کو نشر کرے، اسے پھیلائے، لوگوں میں عام کرے۔ وعمل بہ، اور جو اس پہ عمل کرے۔ ودعا الیہ، اور جو اس کی دعوت دے۔ واحتج بہ، اور جو اس کو حجت سمجھے، اس کو دلیل سمجھے۔ فإنہ دین اللہ و دین رسول اللہ، کیونکہ یہ کتاب اللہ کا دین ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے۔ تو امام بربہاری نے دیکھیے اس شخص کو دعا دی ہے جو اس کتاب کو پڑھے، تو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، تو ہمیں دعا کس کی لگ رہی ہے؟ امام بربہاری کی، بلکہ ہمارے والدین کو بھی لگ رہی ہے۔ اور یہیں سے مجھے بات یاد آ گئی، جناب ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اے اللہ تو اس سے محبت کر جو ابو ہریرہ سے اور ابو ہریرہ کی والدہ سے محبت کرے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ۔ تو ہم الحمدللہ جناب ابو ہریرہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کی والدہ سے بھی محبت کرتے ہیں، تو ہمیں دعا مل گئی کس کی؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو احادیث پڑھتے ہیں، ایسی کتب پڑھتے ہیں۔ یہ لطف جو ابھی مجھے اور آپ کو آ رہا ہے یہ سن کے کہ ہمیں جناب ابو ہریرہ کی دعا لگ رہی ہے، امام بربہاری کی دعا لگ رہی ہے، کیا اس لطف کو دنیا دار لوگ محسوس کر سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ اور ہمارے والدین کو بھی دعا دے کے جا رہے ہیں امام بربہاری، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پہ جو اس کتاب کو پڑھے
اور ووسہ اور اس کو نشر کرے پھیلائے، وعمل بھی اور اس پہ عمل کرے اور اس کی دعوت دے اور اس کو حجت سمجھے، اس کو حجت بنائے، ورحم والدیہ اور اس کے والدین پہ بھی اللہ رحم کرے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں کیوں جی، کیوں اس کتاب کو پڑھنا اتنا عظیم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اور اس کو پھیلانا لوگوں میں اور اس پہ عمل کرنا اور اس کو اپنانے کی دعوت دینا اور اس کو حجت سمجھنا؟ امام بربہاری کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کے رسول کا دین ہے۔ تو ان الفاظ پہ بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے بڑے الفاظ اس کتاب کے لیے نہیں بولنے چاہیے، اتنے الفاظ تو قرآن کے لیے بولنے چاہیے۔ ان کی یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پہ اور اس کے والدین پہ جو قرآن پڑھے اور قرآن کو پھیلائے اور قرآن پہ عمل کرے اور قرآن کی دعوت دے اور قرآن کو حجت سمجھے، اور قرآن اللہ کا دین، اللہ کے رسول کا دین ہے۔ جو علماء کرام ان الفاظ پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ حق بجانب ہیں، لیکن دیگر علماء کرام کہتے ہیں بھئی آپ امام بربہاری کا مقصد تو سمجھیں۔ وہ کب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ حیثیت میرے الفاظ کو دیں، میری باتوں کو دیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ میں نے بیان کیا ہے یہ قرآن سے لیا ہوا ہے، یہ احادیث سے لیا ہوا ہے، یہ صحابہ کرام سے لیا ہوا ہے، یہ تابعین سے لیا ہوا ہے، یہ سلف سے لیا ہوا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا دین اور اللہ کے رسول کا دین ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد پہ مشتمل ہے، اور جس زمانے میں امام بربہاری نے کتاب لکھی ہے اس زمانے میں اس سے بہتر کتابیں موجود تھیں، اس سے زیادہ تفصیلی کتابیں موجود تھیں، لیکن یہ کتاب اس لحاظ سے بہتر تھی کہ مختصر ہونے کے باوجود اس نے عقیدے کے بہت سے مسائل کا احاطہ کیا ہے۔ ورنہ عام طور پہ اس زمانے میں عقیدے کی کتابیں یا تو بہت لمبی تھیں، یا عقیدہ کی باتیں احادیث کی کتب کے ضمن میں ذکر کر دی جاتی تھیں، یا عقیدہ کی کتابیں کسی ایک خاص مسئلے پہ ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، اس موضوع پہ کتاب، جبکہ یہ کتاب جو ہے اس نے عقیدے کے تقریباً 90% مسائل کا احاطہ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کتاب کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَنِ انْتَحَلَ شَيْئًا خِلَافَ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَدِينُ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَدِينُ لِلَّهِ بِدِينٍ وَقَدْ رَدَّهُ كُلَّهُ، جو کوئی چیز گڑے اس کے برخلاف جو اس کتاب میں ہے۔ کون سی کتاب؟ امام بربہاری کی کتاب۔ جو کوئی گڑے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مسئلہ جو برخلاف ہو اس کے جو اس کتاب میں ہے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے کسی بھی دین کو اپنا نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی دین کو اختیار کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَقَدْ رَدَّهُ كُلَّهُ، اور اس نے اس سب کو رد کر دیا ہے، اللہ کے سارے دین کو رد کر دیا ہے۔ امام بربہاری کہتے ہیں کہ جو کوئی ایسی چیز لے کر آئے جو اس عقیدے کے خلاف ہو جو اس کتاب میں ہے، اور جو اس کتاب میں عقائد ہیں وہ کن کے ہیں؟ قرآن سے لیے ہوئے، احادیث سے لیے ہوئے، صحابہ کرام کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ۔ اس لیے امام بربہاری بڑی جرأت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ایسی چیز گڑے جو اس کے برخلاف ہو جو اس کتاب میں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی دین کو اپنانے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی دین کو اختیار کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَقَدْ رَدَّهُ كُلَّهُ، اور اس نے اس پورے دین کو رد کر دیا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر اس کتاب کے برخلاف، اس کتاب میں دی گئے عقائد کے برخلاف کوئی عقیدہ لے کر آتے ہیں تو گویا کہ آپ نے پورے دین کو رد کر دیا ہے۔ یہ کیوں بھائی؟
رد تو کیا ایک مسئلے کو، لیکن امام برباری کہہ رہے ہیں ایسے شخص نے پورے دین کو رد کر دیا۔ کیوں جی؟ وہ بتاتے ہیں خود کیوں، کہتے ہیں کما لو ان عبدا آمن بجمیع ما قال اللہ تبارک و تعالی الا انه شک فی حرف فقد رد جمیع ما قال اللہ تعالی وهو کافر۔ جیسے اگر کوئی آدمی ایمان لے آئے اس سب پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، مگر وہ شک کرے کسی ایک حرف میں، تو اس نے ان تمام باتوں کو رد کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، کہی ہیں، اور ایسا شخص کافر ہوگا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن کی 113 صورتیں مانتا ہوں لیکن ایک نہیں مانتا، کیا مسلمان ہے؟ کافر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن کی تمام آیتوں کو مانتا ہوں بس ایک آیت کو نہیں مانتا، کیا مسلمان ہے؟ نہیں، کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، مخاطب یہاں پہ بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو، کچھ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ مذمت کے انداز میں کہہ رہے ہیں، ڈانٹنے کے انداز میں کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے 85، کہ جو شخص یہ حرکت کرے کہ کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لے آئے اور ایک حصے کو مسترد کر دے، ریجیکٹ کر دے، تو اسے دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور قیامت کے دن اسے شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی 113 صورتیں مان لی جائیں، ایک کا انکار کر دیں، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت کو مانے، ایک ایک جملے کو مانے، ایک ایک لفظ کو مانے۔ جو ایک حصے پہ ایمان لائے، ایک حصے کا انکار کرے، وہ اللہ پہ ایمان لانے والا نہیں کہلائے گا، وہ ایمان لانے والا کہلائے گا کس پہ؟ اپنے ضمیر پہ، اپنی عقل پہ، کہ جس چیز کو اس کا ضمیر مانتا ہے اس کو مان لیتا ہے، جس چیز کو اس کی عقل قبول کرتی ہے اس کو مان لیتا ہے، اور جس کو اس کا ضمیر قبول نہیں کرتا، اس کی عقل قبول نہیں کرتی، اس کو مسرد کر دیتا ہے۔ یہ پھر ایمان لایا اللہ پہ نہیں، اللہ کے کلام پہ نہیں، اپنے ضمیر پہ اور اپنی عقل پہ۔ اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ امام بربہاری تو اپنے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے زمانے میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بہت سے ایسے لوگ جن سے میں اور آپ بہت متاثر ہو جاتے ہیں، یار کتنا اچھا یہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہونے کے باوجود دینی باتیں کرتا ہے، کتنا اچھا یہ انجینئر ہے، حالانکہ یورپ سے پڑھ کر آیا پھر بھی دینی باتیں کرتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، کچھ وقت گزاریں گے، پتہ چلے گا دین کی کئی باتوں کو وہ مانتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ بڑی آسانی سے بیٹھے بیٹھے وہ کہہ دے گا یہ داڑھی یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ عربوں کا کلچر تھا۔ تو منکر ہو گیا نا دین کے ایک حصے کا۔ وہ کہتا ہے مثال کے طور پہ سود کو اپنائے بغیر مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر مسلمانوں نے سود ترک کر دیا، ان کے بینک فیل ہو جائیں گے، ان کا ملک فیل ہو جائے گا، یہ نہیں چل سکیں گے۔ سود کو جائز ہونا چاہیے، سود کے ذریعے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، ان بیچاروں کو اپنا گھر بنانے کا موقع ملتا ہے، گاڑی لینے کا موقع ملتا ہے۔ ایسی باتیں کرنے والا، اس کا مطلب ہے کہ سود کو حرام نہیں مانتا، اور جبکہ قرآن میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو ایسا آدمی پھر مسلمان نہیں رہتا۔ جو کہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن چور کا ہاتھ کاٹنا، اسے میرا ضمیر نہیں مانتا، میری عقل قبول نہیں کرتی، ایسا آدمی پھر مسلمان نہیں رہتا، اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ میں باتیں جو کر رہا ہوں قرآن کے خلاف ہیں۔
تو امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ کما لو ان عبدن، جیسے اگر کوئی بندہ آمن بجمیع ما قال اللہ تبارک و تعالی، ایمان لے آئے اس سب پہ جو اللہ نے کہا ہے تبارک و تعالی، یعنی کہ اس اللہ نے کہا جو بابرکت بھی ہے بلند و بالا بھی ہے، تو کیا ہوگا؟ سب پہ ایمان لے آئے، الا انہ شکا، لیکن اس نے شک کیا فی حرف، ایک حرف میں، اللہ کے کلام کے ایک حرف میں کیا کیا؟ شک کیا۔ فقد رد جمیع ما قال اللہ، تو یقیناً اس نے اس سب کو رد کر دیا جو اللہ نے کہا ہے، اور ایسا شخص کافر ہوگا۔ آج لوگ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ فلاں سیاستدان یا فلاں مشہور آدمی وہ دین کی ساری باتوں کو مانتا ہے، بس ایک ہی بات کو ریجیکٹ کیا۔ آپ ایک بات کی طرف دیکھتے ہیں، جو 99 مانتا ہے اس کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ ہم سے کہا جاتا ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ بالکل ہم ان 99 باتوں کی طرف نہیں دیکھیں گے جو اس نے قبول کر لی ہیں، ہم اس ایک بات کی طرف دیکھیں گے جو اس نے ریجیکٹ کر دی ہے، اور ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے کلام کا کوئی بھی حصہ اس کا انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا بھائی آپ کے والد صاحب کی سبھی باتیں مانتا ہے، لیکن ایک بات نہیں مانتا، بلکہ ایک دفعہ اس نے آپ کے والد صاحب کو تھپڑ بھی مار دیے تھے، تو کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا ہمارا بھائی ہے، اتنی باتیں اس نے مانی ہوئی ہیں، بس ایک ہی بات کا انکار کیا، بس ایک دفعہ تھپڑ مارے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ آپ کہیں گے گستاخ ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، ہو سکے تو آپ اس کو سزا دیں گے۔ تو یہ میٹھے میٹھے جو الفاظ ہیں نا کہ جناب والا وہ دیکھیں ساری باتیں مانتا ہے، ایک کا انکار کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کئی ہمارے سیاستدان وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر میں، بلکہ ایک شخصیت تھی جو بہت معروف تھے رفاہی امور میں، خدمت خلق کے امور میں، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے کام آنا، اس شعبے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں جہنم میں چلا گیا تو وہاں پہ بھی میں جہنمیوں کی خدمت کروں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے عذاب کو یہ سمجھ نہیں سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے نزدیک جہنم کی کوئی حیثیت نہیں ہے خاص، اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا بننے والا ہے۔ ایسے کئی الفاظ ہیں۔ کسی نے کہا کہ اگر جن لوگوں نے فلاں شہر کی گرمی برداشت کر لی وہ جہنم کی گرمی بھی برداشت کر لیں گے۔ خطرناک الفاظ ہیں یہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام بربہاری اس وقت ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار، یا انکار نہیں، شک و شبہ، قرآن کے کسی ایک عقیدے میں شک و شبہ، کسی ایک آیت کا میں شک و شبہ کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن بار بار قیامت کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن بار بار بتاتا ہے کہ لوگوں کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام آئے تھے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا اور پھر ان کو زمین پہ اتارا گیا تھا۔ اگر کوئی یہ چیزیں نہ مانے اور کئی خرافات ہیں، ایسی کہانیاں ہیں، تو ایسا آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں کما ان شہادت اللہ الہ الا اللہ لا تقبل من صاحبها الا بصدق النیت و خالص الیقین، جیسا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت، لا الہ کی گواہی یہ قبول نہیں کی جائے گی من صاحبها، اس شخص سے جو یہ گواہی دے رہا ہے، مگر صدق نیت کے ساتھ اور خالص یقین کے ساتھ۔ یہ بڑی اہم بات بیان کی ہے، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے ماحول میں اس بات کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ آج کئی لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبر والوں سے دعائیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم شرک کر رہے ہو، کفریہ عمل کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ پکا توحیدی ہے۔
یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اب اس کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ قابل قبول تب ہوگا جب صدق نیت سے کہیں گے، سچائی کے ساتھ کہیں گے اور خالص یقین کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ کہیں گے۔ مکمل یقین سے مراد کیا ہے؟ شک و شبہ نہ ہو۔ صدق نیت سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ یہ سچ میں گواہی دے رہے ہوں، جھوٹ نہ بول رہے ہوں، اوپر اوپر سے نہ دے رہے ہوں۔ یہ جو دو چیزیں بیان کی ہیں امام بربہاری نے کہ لا الہ کا فائدہ تب ہوگا جب لا الہ میں دو چیزیں پائی جائیں، نمبر ایک سچائی صدق، نمبر دو یقین۔ ان دو چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شروط۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لا الہ کی شروط 7 ہیں، ان میں سے 2 یہ ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ لا الہ کہتے ہوئے آپ کیا کہہ رہے ہیں، پھر لا الہ کہنے کا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ آج جو لوگ لا الہ پڑھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ کا علم نہیں ہے۔ زبان سے وظیفہ پڑھتے ہیں لا الہ کا 1000 مرتبہ، تسبیح کے اوپر دانے کے اوپر دانہ پھینکتے چلے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو جانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ مشرکین مکہ سمجھ گئے تھے، کیا دلیل ہے سمجھ گئے تھے؟ دلیل یہ ہے کہ اس لیے کلمہ پڑھتے نہیں تھے۔ اگر ان کو لا الہ کا صحیح مفہوم نہ آتا ہوتا، اس سے واقف نہ ہوتے، تو وہ کیا کرتے؟ کلمہ پڑھ لیتے، پھر کیا حرج ہے جی اس میں؟ لیکن وہ جانتے تھے لا الہ کا مطلب کیا ہے، کہ یہ لات، یہ عزا، یہ حبل، کسی سے آپ دعا نہیں کر سکتے، ان میں سے کسی کے نام پہ آپ بکرا ذبح نہیں کر سکتے، مشکل کشا، حاجت روا ایک اللہ کو سمجھنا پڑے گا۔ لیکن آج کے لوگ لا الہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کی خلاف ورزیاں بھی کر رہے ہیں، اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ لا الہ پڑھنے کی جو شرائط ہیں ان کو پورا نہیں کرتے۔ تو شرائط ایک کی شرط میں نے بھی کیا بتائی؟ علم، اور دوسری شرط امام بربہاری نے ذکر کی ہے صدق، کہ یہ الفاظ آپ سچائی سے کہیں، دل کی سچائی سے، اوپر اوپر سے نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ خالص یقین سے کہیں، دل میں شک و شبہ نہ ہو، یقین ہو لا الہ کے اوپر۔ کیا دلائل ہیں ان شرائط کے؟ 2 شرطیں ذکر کی ہیں امام بربہاری نے، تو میں ان کے دلائل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ پہلے نمبر پہ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ان الفاظ کا فائدہ تب ہوگا جب یہ الفاظ آپ کیسے کہیں گے؟ سچائی سے کہیں گے۔ تو کیا دلیل ہے اس کے بارے میں؟ حدیث ہے ہمارے پاس ابو ہریرہ کی، اور کہاں آئی ہے؟ مسلم شریف میں، ذرا دیکھیے گا۔ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 27۔ آپ کو پتہ چلے کہ شرائط ہم اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں یا یہ باقاعدہ احادیث میں آئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ابو ہریرہ ہیں، اس کے راوی کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو لوگوں کا زاد راہ ختم ہو گیا۔ زاد راہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے پینے کا سامان۔ یہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، یہ کہ ختم ہونے کے قریب ہو گیا، مراد یہ ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ کر لیا کہ کچھ اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو کھانے کے لیے گوشت وغیرہ ملے۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول کو مشورہ دیتے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کے پاس تھوڑا بہت زاد راہ باقی رہ گیا، اگر آپ اسے جمع کر لیں
اور پھر آپ اسے اپنے سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کریں تو مراد یہ کہ کیا ہوگا؟ اللہ برکت ڈال دے گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، اعلان کر دیا گیا۔ اب جس کے پاس جو تھا وہ لا رہا تھا، گندم والا گندم لا رہا تھا، کھجوروں والا کھجوریں لا رہا تھا، اور جس کے پاس کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں کھجوروں کی گٹھلیاں لا رہا تھا۔ آپ نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے دعا کی۔ پھر برکت یہ ہوئی کہ لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے ذات راہ سے، لوگوں کے خالی برتن کیا ہو گئے؟ بھر گئے۔ تو تب آپ نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی، میں اعلان کرتا ہوں اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبودان باطلہ ہیں، عبادت کے لائق نہیں ہیں، عبادت کے حقدار نہیں ہیں، عبادت کے لائق ایک اللہ ہے، وانی رسول اللہ، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل جنہ، کوئی بھی بندہ یہ دونوں شہادتیں دے، کیا شہادت؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد کے ہاں اللہ کے رسول ہیں، جو یہ دو شہادتیں دے گا، دو گواہیاں دے گا، ان دو چیزوں کا اقرار و اعتراف کرے گا، اور اقرار و اعتراف کرنے میں اس کے ہاں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اس کو یقین ہو کہ واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فرمایا ایسا آدمی جنت میں جائے گا، پکی بات ہے۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ لا الہ کہنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پھر جو لا الہ کہے اور شک و شبہ نہ ہو، جو یہ کہے محمد اللہ کے رسول اور شک و شبہ نہ ہو، اس کو فائدہ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے حدیث نمبر 31 مسلم شریف کی، یہ کون سی تھی ابھی؟ 27 ابھی آپ دیکھیے 31۔ یہ حدیث بھی ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہوا جی؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو دیے اپنے جوتے، اور کہا ابو ہریرہ اذهب بنعلی ہاتین، میرے یہ دو جوتے لے کر جاؤ۔ جوتے کیوں دیے ہیں؟ ابو ہریرہ کو آپ بتا رہے ہیں کہ میری طرف سے مسئلہ لوگوں کو بیان کر دو، اور مسئلے کو کی نسبت میری طرف کرنی ہے، تو یہ جوتے نشانی کے طور پہ لے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ابو ہریرہ واقعی اللہ کے رسول کی طرف سے آ رہے ہیں، ان کے پاس اللہ کے رسول کے جوتے ہیں، واقعی یہ پیغام اللہ کے رسول کا ہی ہے۔ سمجھے نا؟ تو کہا اذهب بنعلی ہاتین، میرے یہ دو جوتے لے جاؤ۔ فمن لقیت من وراء هذا الحائط، اس باغ کی دوسری جانب جس سے بھی آپ کی ملاقات ہو، اس باغ کی چار دیواری کی دوسری جانب جس سے بھی آپ کی ملاقات ہو، اور وہ شہادت دیتا ہو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، مستیقنا بہا قلبہ، اور اس بات پہ اسے یقین ہو، کس بات پہ؟ لا الہ الا اللہ پہ، اسے یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر اسے یقین ہو تو اسے خوشخبری دے دو کس چیز کی؟ جنت کی، کیسا آدمی بالآخر جنت میں جائے گا۔ تو یقین کی شرط لگا رہے ہیں اللہ کے رسول، پہلی حدیث میں بھی لگائی ہے اور یہاں پہ بھی۔ ادھر کہا تھا کہ لا الہ کہتے ہوئے شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے رسول مانتے ہوئے شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں لا الہ کہے اور یقین کے ساتھ کہے، دل میں یقین ہو، تو فرمایا ایسے آدمی کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ اچھا، اب آپ آ جائیں کس کی طرف؟ بلکہ یہ جو سچائی کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ فائدہ تب ہوگا ایمان کا، توحید کے اقرار کا، رسالت کے اقرار کا، جب آپ یہ چیزیں بیان کریں سچائی کے ساتھ۔ اس کی مزید دلیل قرآن سے لے لیں آپ، یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ،
کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان لے آئے اور آخرت پہ بھی ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مومن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مومن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں یہ مومن نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اس ایمان کے دعوے میں کیا تھے؟ جھوٹے تھے۔ تو پھر فائدہ ہوا ایمان لانے کا؟ زبان سے اقرار کیا، اس کا فائدہ ہوا نہیں، بلکہ سورہ منافقون میں اللہ تعالی نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ شہادت دے رہا ہے کہ منافق اس اقرار میں جھوٹے ہیں، دل سے یہ بات نہیں مانتے۔ تو پتہ چلا ایمان کا فائدہ تب ہوگا جب سچائی کے ساتھ آپ ایمان کا اعتراف اقرار کریں، لا الہ پڑھیں سچائی کے ساتھ، جھوٹ نہ بول رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں کفر ہو اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا، ہر کلمہ پڑھنے والے کو کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے کا فائدہ تب ہوگا جب کلمے کی شرائط پائی جائیں گی، علم آپ کو پتہ ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں، نمبر 2 سچائی، اور نمبر 3 کیا اس کے اوپر یقین ہو، نمبر 3 کیا اس کے اوپر کیا ہو، سچائی بھی ہو اور یقین بھی ہو۔ یہ دیکھیں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث نمبر 99 بخاری شریف کی، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت اس کو ملے گی قیامت کے دن جو لا الہ کہے خالصا من قلبی، دل کے خلوص سے۔ تو یقین بھی ضروری، سچائی بھی ضروری۔ یقین کی مزید دلیل لے لیں آپ قرآن حکیم سے، سورہ حجرات آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے پھر اس میں شک نہیں کیا، اللہ کے اوپر شک نہیں، اللہ کے رسول کے اوپر شک نہیں کیا، بلکہ اب مان لو جان کے ساتھ جہاد کر کے بھی اپنے ایمان کو پختہ ثابت کیا، اولئک مصادقون، یہی سچے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو امام بربہاری کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کما ان شہادت اللہ الہ الا اللہ، جیسا کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، لا تقبل من صاحبہا، یہ گواہی لا الہ کی گواہی دینے والے کی طرف سے قابل قبول نہیں ہوگی الا بصدق نیتی، مگر تب جب یہ شہادت دی جائے کس کے ساتھ؟ صدق نیت کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، وخالص الیقینی، اور مکمل یقین کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں لیکن شکوک و شبہات بھی ہیں، پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، پتہ نہیں محمد واقعی اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ویسے ہی مسلمانوں نے بات مشہور کر دی ہے، اس قسم کے شکوک و شبہات رکھتے ہیں تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ کذالک، امام بربہاری کہتے ہیں اسی طرح لا يقبل اللہ شیئا من السنۃ فی ترک بعض، اللہ تعالی قبول نہیں کرتے احادیث میں سے کسی بھی چیز کو بعض کو چھوڑنے پہ۔ اگر آپ کچھ احادیث کو ماننے سے انکار کر دیں، کچھ کو لے لیں، تو اللہ رب العزت آپ کا یہ عمل قبول نہیں کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ بس میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں چند حدیث کی وجہ سے، باقی حدیثوں کی طرف دیکھیں وہ تو میں مانتا ہوں۔ نہیں،
آپ صاحب ایمان تب کہلائیں گے جب آپ ایک ایک حدیث پہ ایمان لائیں گے. خصوصاً متواتر احادیث جن کو روایت کرنے والے راوی بہت زیادہ ہیں، شک و شبہ سے بالاتر ہیں. خصوصاً وہ احادیث جو بخاری مسلم میں آئی ہیں، کیونکہ بخاری مسلم کی احادیث کو امت نے قبول کیا ہے، امت نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، امت کا اجماع ہو چکا ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس لیے کہ یہ جناب خبر واحد ہیں، ان کو روایت کرنے والے راوی تھوڑے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے جھوٹ بول دیا ہو سکتا ہے کسی کو غلطی لگ گئی ہو، ایسے دلائل آپ لاتے ہیں، ایسے احتمالات پیدا کرتے ہیں، ایسے وسوسے آپ لاتے ہیں، تو پھر آپ کا چند احادیث پہ ایمان لے آنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. ہاں وہ حدیث جس کے بارے میں علماء حق کا اختلاف ہے کہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہاں پہ اگر آپ دلائل کی روشنی میں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے تو انشاءاللہ آپ معذور ہیں اور آپ نے پھر کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن بخاری مسلم کی حدیث جن کو امت نے قبول کیا، آپ نعرہ لگا دیں خبر واحد کی وجہ سے ناقابل قبول ہے، تو ایسی بات ناقابل قبول ہوگی آپ کی طرف سے. کہتے کذالک اسی طرح لا یقبل اللہ شیئا من السنتی، اللہ تعالیٰ احادیث میں سے کسی بھی چیز کو قبول نہیں کریں گے فی ترک بعض، بعض کو ترک کرنے پہ. اگر آپ بعض کو چھوڑ رہے ہیں، مسترد کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں ومن ترک من السنت شیئا فقد ترک السنت کلہا، اور جو ترک کر دے احادیث میں سے کچھ بھی تو یقیناً اس نے تمام احادیث کو چھوڑ دیا، رد کر دیا، مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. تو ایک حدیث کا منکر تمام احادیث کا منکر کہلائے گا، ایک رسول کا منکر تمام رسولوں کا منکر کہلائے گا، ایک نبی کا منکر تمام نبیوں کا منکر کہلائے گا. کوئی یہ نہ کہے کہ جناب والا میں یہودی ہوں یا میں عیسائی ہوں، سب نبیوں کو مانتا ہوں، صرف ایک رسول کو ماننے سے انکار کیا ہے اور تم مجھے کافر کہتے ہو، مجھے جہنمی کہتے ہو. جی ہاں، ایک رسول کا انکار کرنے والا تمام رسولوں کا منکر، ایک نبی کو ماننے سے انکار کرنے والا تمام نبیوں کا منکر، قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا پورے قرآن کا منکر، ایک صحیح حدیث کو نہ ماننے والا تمام احادیث کا منکر کہلائے گا. کئی لوگ بخاری مسلم کی حدیث کو رد کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدہ کے موضوع پہ ہیں اور عقیدہ میں ہم وہی قبول کریں گے جو متواتر ہوگی. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث کو ریجیکٹ کر رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام بربہاری فعلیک بالقبول، قبول کو اختیار کرو، لازم پکڑو قبول کو، یعنی کہ جو احادیث ثابت ہو جائیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہیں کیا کرو؟ قبول کرو. کسی حدیث کو ریجیکٹ نہ کرو، کسی حدیث کا انکار نہ کرو. آج فتنہ انکاری حدیث اپنے عروج پہ ہے اور جن سے لوگ بہت متاثر ہیں اور وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا نام آج کل کے زمانے میں کون ہے؟ جاوید غامدی کا. اور ان سے پہلے نام تھا ان کے استاد مولانا امین احسن صلاحی کا، ان سے پہلے مولانا حمید الدین فراہی کا. پرویز بہت مشہور منکر حدیث گزرا ہے. اب یہ لوگ چند حدیث کو مانتے ہیں جو ان کے خیال کے مطابق قرآن کے مطابق ہیں، ان چند حدیث کو مانتے ہیں جو ان کی عقل کے مطابق ہیں. اور لوگ کہتے ہیں لو جی غامدی صاحب تو بڑے حدیث کے حوالے دیتے ہیں، آپ ایسے کہتے ہیں وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. ہم ان 100 حدیث کی طرف نہیں دیکھیں گے جن کو غامدی صاحب مانتے ہیں، ہم ان 5 حدیث کی طرف دیکھیں گے جن کا وہ انکار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو کتا پالے گا سوائے شکار کے کتے کے، کھیتی باڑی کی حفاظت والے کتے کے اور جانوروں کی حفاظت والے کتے کے، ان 3 کتوں کے علاوہ کوئی کتا شوق سے پالے گا تو روزانہ کی بنیاد پہ اس کی نیکیوں میں کمی آئے گی.
اس کا مطلب ہے کتے پالنا حرام ہے، غلط ہے، نیکیوں میں کمی واقع ہو رہی ہے. لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. گویا کہ اس حدیث کا انکار کر دیا، اس حدیث کو نہیں مانا. اور جب وہ حدیث ان کے سامنے رکھی گئی جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گھر میں تھے اور جبریل علیہ السلام کا وعدہ تھا کہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے لیکن نہیں آئے، آپ نے دیکھا گھر میں کیا چیز ہے تو کتا نظر آیا، کتے کو گھر سے نکال دیا گیا. پھر جبریل آئے، آپ نے شکوہ کیا آپ کیوں نہیں آئے تھے وقت پہ؟ میں تو آپ کا انتظار کرتا رہا، آپ کا وعدہ تھا مجھ سے. کہا اس لیے کہ آپ کے گھر میں کتا تھا، اور جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں ہم فرشتے نہیں آتے. اب جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہم نہیں آتے، ان کے فرشتے نہیں آتے. غامدی صاحب نے اتنی عمدہ اور واضح حدیث کی ایسی کی تیسی کرنے کی کوشش کی، اور ان کی اس ایسی کی تیسی کو لوگ بڑی آسانی سے قبول کر لیں. کیا کہا غامدی صاحب نے؟ غامدی صاحب نے کہا نہیں، اصل میں لوگ اس حدیث کو سمجھ نہیں سکے. جی غامدی صاحب آپ سمجھا دیں. کہتے ہیں اصل میں جبریل علیہ السلام بطور مہمان آ رہے تھے، اور جبریل علیہ السلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ کتے کو پسند نہیں کرتے، جہاں کتا ہو وہاں پہ نہیں جاتے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کے احترام کے طور پہ کتے کو گھر سے نکال دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو ایک عورت ان کے پاس بیٹھی ہے ننگے سر بے پردہ، وہ ان سے کہتی ہے کہ باقی فرشتوں کا پھر کیا ہوگا؟ تو غامدی صاحب بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ باقی فرشتوں نے اپنے مزاج کے بارے میں نہیں بتایا، اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا، تو ہمیں کیا پتہ. حالانکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث ہیں کہ لا تدخل الملائکۃ، فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس گھر میں کوئی کتا ہو یا کوئی مجسمہ وغیرہ ہو کسی جاندار چیز کا. فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فعلیک بالقبول. امام برباری کہہ رہے ہیں ان تمام حدیث کو آپ کیا کریں؟ قبول کریں. ودع عنک المحک واللجاج، اور چھوڑ دیں آپ کس کو؟ المحک. المحک کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑالو پن کو، جھگڑنے وغیرہ کو چھوڑ دیں. اور لجاجہ کا معنی بھی تقریباً یہی ہوتا ہے. لجاجہ کا معنی آپ کر لیں ضد کر لیں، اناد کر لیں. محک کا معنی جھگڑا کر لیں. تو کہتے ہیں جھگڑا چھوڑ دیں، واللجاجہ، اور کیا چھوڑ دیں؟ ضد چھوڑ دیں، اناد چھوڑ دیں. ان کے حدیث کے مقابلے میں جھگڑا، کسی حدیث کو کہہ دینا یہ خبر واحد ہے اس لیے ناقابل قبول عقیدے کے معاملے میں، کسی کو کہہ دینا قرآن کے خلاف ہے، کسی کو کہہ دینا عقل کے خلاف ہے، یہ حرکتیں چھوڑ دیں. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن دِينِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، کیونکہ یہ اللہ کے دین میں کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. کس کی؟ جھگڑے کی. یہاں پہ آیت ہے سورہ غافر کی، جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 4. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے معاملے میں بحث و مباحثہ نہیں کرتے مگر کافر لوگ. مسلمان تو فوراً ایمان لے آتے ہیں اللہ کی آیتوں پہ. یہ کافر لوگ ہیں جو آیتوں کو نہیں مانتے اور آگے سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، شکوک و شبہات لے کر آتے ہیں. مسلمان کا، نیک بندے کا یہ کام نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں امام بربہاری ودع عنک المحک، تو محک کا معنی کیا ہوگا؟ جھگڑا کرنا. واللجاجہ کا معنی کیا ہوگا؟ اصرار، اناد، ضد، ہٹ درمی. تو امام بربہاری کہتے ہیں ودع عنک المحک، اور آپ چھوڑ دیں جھگڑا کرنے کو، واللجاجہ ضد کو، اناد کو، ہٹ درمی کو. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن دِينِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، کہ یہ اللہ کے دین میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَزَمَانُكَ خَاصَةً زَمَانُ سُوءٍ، اور آپ کا زمانہ خصوصی طور پہ برا زمانہ ہے. امام بربہاری کہتے ہیں یہ زمانہ بڑا برا زمانہ ہے، اس زمانے میں ایسی حرکتیں نہ کریں. پہلے زمانے بڑے اچھے ہوتے تھے. تو امام بربہاری کس زمانے میں رہے ہیں پھر؟ کون سی صدی میں؟ 3 صدی کے آخر میں، 4 صدی کے شروع میں. تو اس زمانے کو امام بربہاری برا زمانہ کہہ رہے ہیں، تو آج کا زمانہ اس زمانے کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہوگا؟
تو امام بربہاری کا زمانہ برا زمانہ ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کے زمانے کے مقابلے میں واقعی برا ہے, تابعین کے زمانے کے مقابلے میں واقعی برا ہے, تبع تابعین کے زمانے میں واقعی برا زمانہ ہے. تو امام بربہاری کہتے ہیں, اور یہاں پہ حدیث بھی ہے, بلکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 7068 7068, فرماتے ہیں نبی علیہ السلام, لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم, کہ ہر زمانہ جو بعد میں آنے والا ہے پہلے زمانے سے برا ہوگا. یہ صورتحال قیامت تک رہے گی. ہر آنے والا وقت مجموعی طور پہ پہلے وقت کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ برا ہوگا. یہاں پہ امام بربہاری کہہ رہے ہیں وَزَمَانُ کا خاصتاً زمان سوء, اور آپ کا زمانہ خصوصی طور پہ برا زمانہ ہے. فَاتَّقِ اللَّهِ, اس لیے آپ اللہ سے ڈر جائیں, اللہ سے ڈریں. تو یہ تھا جی آج کا مسئلہ نمبر 109 جہاں امام بربہاری نے اپنی کتاب کا تعارف کروایا, اس کی تعریف کی, اور لوگوں سے کہا اس کتاب کی جو معلومات ہیں ان کو آپ عام کریں, نشر کریں, لوگوں تک پہنچائیں, خود بھی عمل کریں, اور جو اس کو پڑھے اور اس کو عام کرے, اس پہ عمل کرے, اس کی دعوت دے. کہا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے, اس کے والدین پہ بھی رحم کرے. اور پھر بتایا کہ جو کوئی اس کتاب میں موجود عقائد کے خلاف کوئی چیز بنائے گا, گڑے گا, تو پھر وہ اللہ کے دین کے اوپر نہیں ہے, اور اس نے اللہ کے دین کو مسرد کر دیا ہے. اور پھر کہا کہ وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کوئی قرآن کی ایک آیت کو مسرد کر دے, یا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو مسرد کر دے, یا جیسے کوئی لا الہ پڑھے لیکن دل میں سچائی نہ ہو اور یقین نہ ہو, تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں امام بربہاری کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور اللہ تعالی امام بربہاری کی اس کتاب سے صحیح معنوں میں فائدہ لینے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.